زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قرآن و حدیث میں زنا کی کیا سزائیں ہیں اور دنیا میں اس کا کیا نقصان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بھوک ایک فطری ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز ذرائع فراہم کیے ہیں، جیسے رزق حلال کے ذرائع۔ اسی طرح سے ایک بھوک نفس کی بھی ہے جو انسان میں ایک طاقتور جذبہ ہے جس کے زیر اثر انسان عقل و شعور کو چھوڑ کر صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ نے انسانی ضروریات کے لیے حلال راستہ دکھایا ہے، مگر انسان کی فطرت بعض اوقات سرکشی اور نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور وہ جائز کے بجائے ناجائز یعنی حرام کو ترجیح دینے لگتا ہے، جس کا ایک مظہر زنا ہے۔ زنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور یہ ایک اخلاقی، دینی اور معاشرتی فساد ہے۔ اسلام میں اس عمل کو انتہائی مذموم سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا ناپاک عمل ہے جو نسلوں کو برباد کرتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ، فساد اور انتشار کا باعث بنتا ہے۔ زنا کی کئی اقسام ہیں اور ان تمام پر آخرت میں جواب دہی ہوگی۔ یہ ایک نہایت قابل نفرت برائی ہے جو کسی ناسور کی طرح انسان اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ زنا انسانی معاشروں میں پائی جانے والی ان بڑی برائیوں میں سے ایک ہے جسے خاص طور پر اسلام میں انتہائی برا سمجھا گیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زنا کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں زنا کی کیا سزائیں بیان کی گئی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر آپ ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس میں دی گئی معلومات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے خاندان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی زنا کے نقصانات سے باخبر ہو سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا، اور جو شخص کسی کا مال لوٹتا ہے وہ اس وقت مومن ہونے کی حالت میں نہیں ہوتا، اور خیانت کرنے والا جب خیانت کرتا ہے تو وہ مومن ہونے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ پس تم ان تمام چیزوں سے بچو۔ بحوالہ مشکوات شریف۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص ان گناہوں یعنی زنا، چوری، لوٹ مار، شراب نوشی، خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کامل ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ یہ تمام گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ گناہ نفس کی بیماری ہے جو بظاہر لذت بخش محسوس ہو سکتی ہے مگر حقیقت میں اس کے اندر شدید نقصانات چھپے ہوتے ہیں۔ زنا ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مفہوم اسلامی قوانین میں ایسے جمع یعنی سیکشول انٹرکورس سے لیا جاتا ہے جو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کسی غیر محرم کے ساتھ کیا جائے۔ زنا دو اقسام پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، قبل ازدواجی جمع۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دو غیر شادی شدہ افراد باہمی رضامندی سے جنسی تعلق قائم کریں۔ نمبر 2، بیرونی ازدواجی جمع یعنی ایڈالٹری۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب شادی شدہ شخص اپنی شریک حیات کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے۔ فورنیکیشن اور ایڈلٹری دونوں ہی اردو میں زنا یا حرام کاری کے مترادف ہیں، لیکن ان دونوں اصطلاحات میں فرق موجود ہے۔ جدید لغت میں فورنیکیشن کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ دو غیر شادی شدہ افراد کا بغیر ازدواجی تعلق کے باہمی رضامندی سے مباشرت کرنا فورنیکیشن کہلاتا ہے، جبکہ ایڈلٹری اس صورت کو بیان کرتی ہے جب کوئی شادی شدہ فرد کسی دوسرے شخص کی بیوی یا شوہر کے ساتھ باہمی رضامندی سے جنسی تعلق قائم کرے۔ یہ تعریفیں ان گناہوں کی نوعیت کو سادہ طور پر بیان کرتی ہیں اور دونوں صورتوں میں اسلام کے مطابق یہ اعمال سخت گناہ شمار ہوتے ہیں۔ عیسائیت میں بھی زنا کو مکروہ اور ناجائز سمجھا جاتا ہے، اگرچہ مغربی دنیا میں جہاں زیادہ تر آبادی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے زنا عام ہے، تاہم مذہب میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ 2018 عیسوی میں کینٹکی کے ایک
پادری نے اپنے واعظ میں زنا کی سخت الفاظ میں مذمت کی تھی۔ عیسائیت میں زنا ایک گناہ ہے، لیکن اس مذہب کے ماننے والے بعض اوقات اس کی پرواہ کم کرتے ہیں، اور بعض اوقات اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اسے زنا کا جواز دینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ یہودیت میں زنا کو ایک سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے مطابق جو تورات میں موجود ہیں، زنا کی سزا رجم یا موت ہے۔ یہ مذہبی قانون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہودیت میں زنا کی سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اسلام میں بھی زنا کو ایک کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، اور مختلف علماء کرام زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر وہ فعل جس میں جنسی تسکین حاصل کی جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہو، اسے زنا شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں بوسہ لینا، مخالف جنس کو چھونا، جنس دہن یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے کسی کے قریب ہونا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق کچھ اقسام کے زنا ایسے ہیں جن پر عمومی طور پر سزا نہیں دی جاتی، لیکن وہ زنا جس میں مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کا ایک دوسرے میں دخول ہو، اس پر سخت شرعی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جیسے 100 کوڑے یا رجم کی سزا۔ قرآن مجید میں بھی زنا کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ الاسراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ قرآن زنا اور اس کے ارد گرد موجود تمام برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی شریعت میں زنا کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایک بدترین عمل اور نہایت غلط راستہ ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زنا کرنے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر صحابہ کرام اس پر ناراض ہو گئے اور اسے ٹوکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے قریب بلایا اور نرمی سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان سے پوچھا، کیا تو اپنی ماں کے لیے اس عمل کو پسند کرے گا؟ نوجوان نے فوراً انکار کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ آپ پر فدا کرے، ہرگز نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر سوچو کوئی اور کیسے یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا۔ اسی طرح آپ نے اسے اس کے خاندان کے دیگر خواتین کی مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے پوچھا، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرے گا؟ نوجوان نے پھر اسی زور سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کوئی بھی یہ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہن اور پھپھی کا ذکر کرتے ہوئے سوالات کیے، اور ہر بار نوجوان نے انکار کیا کہ وہ اپنی بہن یا پھپھی کے لیے ایسا نہیں چاہے گا۔ اس بات چیت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کو سمجھایا کہ جیسے وہ اپنے خاندان کی خواتین کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتا، ویسے ہی دیگر لوگ بھی اپنی خواتین کے لیے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر اور اسے عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ اس کے بعد اس نوجوان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ کسی غیر محرم کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ حدیث ابن ابی الدنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ زنا کے ذریعے انسان اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اسلام میں زنا کی حرمت اور مذمت متعدد آیات اور احادیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا اور سنگین گناہ زنا ہے، جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس گناہ کے لیے سخت سزائیں دنیا اور آخرت دونوں میں مقرر کی گئی ہیں، اور یہاں تک کہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بدنظری کو حرام کیا گیا، عورتوں کو پردے
کا حکم دیا گیا اور حتیٰ کہ پردے کے ساتھ بھی بغیر ضرورت کے باہر نکلنے سے منع کیا گیا۔ ناظرین، سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ آئے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، زنا کی سزا سے متعلق پہلا حکم سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں نازل ہوا تھا۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر 4 گواہ لاؤ، اور اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دے، اور جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں انہیں اذیت دو۔ اس سے پہلے زنا کی سزا میں دونوں مرد و عورت کو معاشرتی طور پر ملامت اور جسمانی سزا یعنی مار پیٹ دی جاتی تھی۔ عورت کے لیے اضافی سزا یہ تھی کہ انہیں گھروں میں قید رکھا جائے۔ یہ ابتدائی سزا عارضی تھی اور بعد میں 6 ہجری میں واقع افق کے بعد سورہ نور میں زنا کی حتمی سزا مقرر کی گئی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں جو سزا مقرر کی گئی وہ غیر شادی شدہ زانیوں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس کی مزید وضاحت سورہ نور کی اگلی آیت میں کی گئی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد سے، اور یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ یہ آیت زنا کی سماجی اور اخلاقی مذمت کو مزید واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ زنا کار افراد کے لیے نیک اور پاکیزہ مومن مرد یا عورت کے ساتھ نکاح ممنوع ہے۔ زنا کی سب سے پہلی اور اہم قسم کنوار مرد اور عورت کا زنا ہے، جس کی سزا قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں مقرر کی گئی ہے کہ اگر زنا ثابت ہو جائے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ سزا محض کنوار مرد و عورت کے زنا کے لیے ہے، یعنی ان کے درمیان رضامندی سے ہونے والے زنا کی صورت میں بھی یہی سزا مقرر ہے۔ اسلامی شریعت کا امتیاز یہ ہے کہ زنا کو چاہے کسی بھی صورت میں ہو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا متعین کی گئی ہے۔ ایڈلٹری یعنی شادی شدہ افراد کا زنا کی صورت میں یہ جرم اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی کنواری عورت سے زنا کرے یا شادی شدہ عورت کسی کنوار مرد سے زنا کرے تو اسے بھی زنا کی ایک شدید قسم تصور کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے زنا میں خاندان، وراثت اور معاشرتی مسائل بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل صرف ایک فرد کا ذاتی فعل نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے، جیسا کہ زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی ذمہ داری بھی کسی اور پر پڑ سکتی ہے۔ شادی شدہ فریقین کا زنا یعنی دونوں مرد اور عورت شادی شدہ ہوں اور وہ آپس میں زنا کریں، سب سے زیادہ سنگین قسم ہے یہ۔ اس قسم کے زنا سے معاشرتی اور خاندانی نظام میں شدید بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی پیچیدہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے اس پر سخت سزا یعنی رجم یعنی سنگساری مقرر کی ہے تاکہ معاشرے میں اس بگاڑ کو روکا جا سکے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کے حوالے سے بھی ایک رعایت دی ہے کہ اگر وہ نکاح کے بعد زنا کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت سزا میں حالات اور معاشرتی حیثیت کو بھی مد نظر رکھتی ہے اور ہر شخص کو اس کے خاص حالات کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ زنا کی تمام اقسام میں شریعت اسلامیہ کا ایک نمایاں امتیاز یہ ہے کہ اس نے زنا کو بذات خود ایک بنیادی جرم قرار دیا ہے جس کی سزائیں قرآن میں متعین ہیں، اور یہ سزا فریقین کی رضامندی کے باوجود نافذ کی جاتی ہیں۔ اسلامی شریعت نے زنا کو کنوار افراد کے زنا اور شادی شدہ افراد کے زنا میں تقسیم کر کے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ سزائیں مقرر کی ہیں تاکہ معاشرتی نظم و ضبط کو برقرار رکھا جا سکے اور افراد کی عزت و عفت کی حفاظت کی جا سکے۔ حضرت عمر بہت ہی غصہور اور دین پر سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا
رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو مولا علی علیہ السلام نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تب سزا دینا۔ دوسرے دن مولا علی علیہ السلام نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا اور عورت سے پوچھا کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو اچھا، پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ عورت چیخ اٹھی کہ یا علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یا علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا یا علی، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قضیے کا علم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زنا اتنا قبیح گناہ ہے جس کی سزا دینے کے لیے صحابہ کس طرح جلدی کیا کرتے تھے۔ اسلامی شریعت کے مطابق زنا ایک سنگین جرم اور کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا انتہائی سخت رکھی گئی ہے تاکہ معاشرتی اور اخلاقی نظام کو بگاڑ سے بچایا جا سکے۔ اللہ کے دین کے معاملات میں کوئی نرمی یا رعایت قابل برداشت نہیں سمجھی جاتی اور حدود کے نفاذ میں سختی کی تاکید کی گئی ہے۔ زنا کے مرتکبین کو جب سزا دی جائے تو اس وقت مومنین کی ایک تعداد کا حاضر ہونا ضروری ہے تاکہ اس سزا کا اثر مجرم پر زیادہ ہو اور دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ قرآن میں زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے سے ہی نکاح کرنے کا اہل قرار دیا گیا ہے اور مومنین پر ایسے افراد کے ساتھ نکاح کو حرام کیا گیا ہے۔ زانی نکاح نہیں کرتا سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے، اور زانیہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی یا مشرک مرد کے ساتھ، بحوالہ سورہ نور۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ زنا کرنے والا شخص اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا اور اس فعل بد کے بعد اس کا ایمان متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرت میں زانیوں کو ایک طرح سے الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ناپسندیدگی اور کراہت کو ظاہر کیا جا سکے۔ مومن کا ضمیر ایسے تعلقات کو قبول نہیں کرتا اور وہ زانی مرد یا عورت سے نکاح کرنے کو گوارا نہیں کرتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زانی اور پاک باز شخص کے درمیان نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ دونوں توبہ نہ کر لیں اور اپنے گناہ سے پاک نہ ہو جائیں۔ توبہ کے ذریعے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کا عہد کرتا ہے تو وہ اس گناہ سے نکل آتا ہے اور پاک باز زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح کی تعلیمات کا مقصد معاشرتی پاکیزگی اور اخلاقی اصولوں کی حفاظت ہے تاکہ ایمان اور اعمال کی پاکیزگی برقرار رہے۔
زنا جیسے گناہوں سے بچنے اور ان کے اثرات سے دور رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ معاشرتی اور خاندانی ڈھانچے کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اسے مومنین کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یوں اسلامی سوسائٹی سے ناپاک اور گندے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں روایت ہے کہ ایک شخص مرتد ابن ابو مرتد مکہ سے ضعیف اسیروں کو اٹھا کر مدینہ لانے کا کام کرتا تھا۔ وہ لوگ جن کو اہل مکہ نے مدینہ ہجرت کر کے جانے سے روک دیا تھا، مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام عناق تھا جو مرتد کی دوست تھی۔ مرتد نے مکہ کے نظر بندوں میں سے ایک شخص کے ساتھ وقت مقرر کر رکھا تھا کہ وہ اسے رات کو اٹھا کر لے جائے گا۔ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور میں مکہ کے ایک گھر کی دیوار کے سائے میں تھا۔ عناق آ گئی اور اس نے دیوار کے ساتھ لگا ہوا سایہ دیکھ لیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور بولی، مرتد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرتد ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ پھر اس نے کہا آؤ اور ہمارے ساتھ آج رات رہو۔ تو میں نے اس سے کہا عناق، اللہ نے تو زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس نے علاقے میں شور کر دیا کہ دیکھو مرتد تمہارے نظر بندوں کو لے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں باغ میں داخل ہو گیا اور 8 افراد میرے پیچھے نکل پڑے۔ میں ایک غار یا کیف میں پہنچ گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے میرے سر پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ان کا پیشاب میرے سر پر گر رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایسا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے مجھے نہ دیکھا۔ مرتد کہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس ہو گئے اور میں نے بھی واپس آ کر اپنے آدمی کو لیا۔ یہ بہت عیار شخص تھا۔ اسخر تک میں پہنچا۔ میں نے اس شخص کی رسیاں کھولیں، میں اس کو اٹھاتا اور وہ بھی میری مدد کرتا، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور، میں عناق کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرتد، زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ یہ امام احمد کی رائے ہے۔ دوسرے فقہا نے دوسری رائے کو لیا ہے۔ بہرحال زنا ایک ایسا فعل ہے کہ جس کا مرتکب اسلامی سوسائٹی میں رہنے کا اہل نہیں رہتا۔ اسلامی معاشرے سے اسے دور ہونا چاہیے اور دور کر دیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ایسے مجرموں کے لیے ایک قسم کی سزا ہے جس طرح کوڑوں کی سزا ایک سزا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زانیہ کے ساتھ مومن کا نکاح اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ دوستو، زنا ایک انتہائی خطرناک اور بری بیماری ہے جسے اسلام میں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا ہے، کیونکہ یہ فعل نہ صرف روحانی بربادی کا باعث بنتا ہے بلکہ معاشرتی نظام کو بھی درہم برہم کر دیتا ہے۔ زنا کی ابتدا زمانہ قدیم سے ہی ہوئی، جب انسانی نسل کا پہلا خاندان زمین پر آباد ہوا تھا۔ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے جو ہمیشہ انسانوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور زنا کی ترغیب میں انسان بہت جلد آ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل اپنے مزاج اور عادات میں بالکل مختلف تھے، حالانکہ دونوں ایک ہی والدین کے بیٹے تھے۔ قابیل بڑا بھائی غصے والا، بد زبان اور فطرتاً برائی کی طرف مائل تھا۔ اس میں حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ شدت سے موجود تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس کا رویہ اکثر بغاوت کی طرف جھکتا تھا۔ اس کے برعکس چھوٹا بھائی حابیل نہایت نیک، متقی اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور اپنے والد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ حابیل کا کردار فرما برداری اور نیک سیرت ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اسے زیادہ پسند فرماتے تھے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی بری عادات کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے، لیکن ان کے نام حابیل اور قابیل کا ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ توریت میں موجود ہیں۔
حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے یہاں ہر حمل میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس طرح حضرت حوا کو تقریباً 20 بار حمل ٹھہرا اور اس سے کل 40 بچے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسانوں کی نسل بڑھانے کے لیے ایک خصوصی حکم جاری کیا تھا کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انسانوں کی تعداد کم تھی اور نسل کو آگے بڑھانے کی ضرورت بھی تھی۔ قابیل اور حابیل کی شادی بھی اسی حکم کے مطابق طے ہونی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ کا نام اقلیمہ تھا اور وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو شریعت کے مطابق قابیل کے حصے میں حابیل کی ہمشیرہ آئی، لیکن قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن اقلیمہ سے شادی کا خواہش مند ہو گیا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کے انکار اور ضد کو دیکھا تو انہوں نے قابیل کو اللہ کے حکم کی پیروی کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد پر قائم رہا۔ قابیل بڑے ہونے کے ناطے خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کو اس کے نیک کردار اور فرما برداری کی وجہ سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جب خوبصورت لڑکی یعنی اقلیمہ سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے قابیل کو مزید اشتعال دیا تو وہ حابیل کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کے درمیان تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ دونوں بھائی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرمائے گا اس سے لڑکی کی شادی کر دی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی ایک واضح علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی اور قربانی کو کھا جاتی۔ جس کی قربانی آگ سے جل کر قبول ہوتی وہی اللہ کے نزدیک مقبول سمجھا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ کی جانب سے حابیل کی قربانی قبول کی جائے گی کیونکہ وہ حق پر تھا اور نیک انسان تھا۔ قربانی کے اس فیصلے نے قابیل کے دل میں مزید حسد اور بغض کو بھڑکا دیا اور اس نے حابیل کے خلاف اپنے انتقام کی آگ کو اور زیادہ بڑھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بالکل درست سنا دیں۔ جب دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ قابیل نے حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں ہرگز تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر لے لو اور پھر دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اس واقعے میں قابیل کے دل میں حسد اور بغض بڑھتا گیا اور اس کا نفس اسے اس قدر گمراہ کر گیا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کس کی قربانی قبول ہوگی اور وہی حق پر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حج کی ادائیگی کا حکم ملا اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو نصیحت کی کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو اسے قبول کر لیں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ دونوں نے قربانیاں پیش کیں۔ حابیل نے ایک عمدہ اور خوبصورت بکری قربانی کے لیے دی، جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی سے فضول اور ردی فصل کا گٹھا قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو
کو قبول کیا کیونکہ اس نے دل سے بہترین چیز پیش کی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ اس نے نیت اور دل کے خلوص کے بغیر ایک فضول قربانی پیش کی تھی۔ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی جو قبول شدہ قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور بالآخر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا۔ علامہ ابن کثیر نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں جن کے مطابق قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر لوہے کی راڈ، پتھر کی چٹان یا دیگر طریقے استعمال کیے، لیکن جو بھی طریقہ اختیار کیا نتیجہ یہ نکلا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ناحق کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو مدافع کے لیے اپنے دفاع میں ظالم کو قتل کرنا جائز ہے، تاہم اگر وہ صبر اختیار کرے اور اپنا دفاع نہ کرے تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ حابیل نے قابیل کے مقابلے میں یہی رویہ اپنایا اور اللہ کے خوف سے اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ تو بیان کیا گیا ہے لیکن ان کے ناموں کا ذکر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آدم کے 2 بیٹے کہہ کر ذکر فرمایا اور ان کے نذرانے کا تذکرہ فرمایا جس میں حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی مسترد ہو گئی۔ اس کے بعد جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ بھیجا تاکہ اسے دکھایا جائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کیا جائے۔ قابیل نے کوے سے سیکھا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا جاتا ہے اور پھر پشیمان ہوا۔ بعض روایت کے مطابق قابیل نے اپنے بھائی کی نعش کو 1 سال تک اپنی پشت پر اٹھائے رکھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون کے پہاڑ پر پیش آیا تھا جہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ جگہ آج بھی خونی غار کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس بات کی صحت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ ابن کثیر کی کتاب قصص الانبیاء میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے تھے جو آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر زندہ کوے نے زمین کھود کر اپنے مردہ ساتھی کو دفن کیا اور قابیل نے یہ منظر دیکھ کر اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا۔ حابیل کو دفنانے کے بعد قابیل کو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے قابیل اپنی سگی بہن اقلیمہ کو لے کر یمن فرار ہو گیا۔ وہاں اس نے اقلیمہ کے ساتھ زنا کا تعلق قائم کیا اور یوں وہ تاریخ میں پہلا قتل ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا زانی بھی بن گیا۔ قابیل نے والد کے دین حق کو چھوڑ کر آتش پرستی اور بعد ازاں بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ قابیل کی یہ حرکتیں دنیا میں حسد، فساد، قتل و غارت گری اور شرک کی ابتدا کا سبب بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کا شدید صدمہ ہوا اور غم پہنچا کیونکہ حابیل ان کا جانشین تھا اور نیک سیرت انسان تھا۔ اہل سیر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک اپنے بیٹے حابیل کی یاد میں روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے حضرت شیث علیہ السلام ان کو عطا فرمایا جن کا نام اللہ کا عطیہ کے معنی میں رکھا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور وہ اپنے والد کے سچے وارث بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جائے گا تو اس قتل کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ قتل ناحق کی ابتدا اس نے کی تھی۔ یہ بیان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قابیل انسانی تاریخ کا پہلا قاتل ہونے کی وجہ سے ہر ظلم سے کیے گئے قتل کا ایک حصہ اپنے گناہ کے طور پر اٹھاتا ہے۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں بھی اس قتل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا
کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ بحوالہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 32۔ ناظرین، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے ناحق قتل کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ اصول صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے تحت ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر نے قابیل کی دنیاوی سزا کے بارے میں لکھا ہے کہ قابیل کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی تھی اور اس کا چہرہ ہمیشہ سورج کی طرف مڑتا رہتا تھا، جو اس کی حسد اور سرکشی کی وجہ سے اسے سزا دی گئی تھی۔ آخرت میں اسے اس سے بھی سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں بیان کیے گئے واقعات اپنے اندر عبرت اور نصیحت کا گہرا پیغام رکھتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ واقعات کو موقع بموقع بیان کیا جاتا ہے اور اکثر پورا واقعہ ایک جگہ پر بیان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا وہ حصہ جو موقع کے لحاظ سے ضروری ہوتا ہے وہیں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بھی اسی حکمت کے تحت قرآن میں بیان کیا گیا ہے تاکہ موجودہ اور آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں اور قتل، حسد اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا سبق سیکھیں۔ ناظرین، آج ہم جس معاشرتی برائی پر بات کر رہے ہیں وہ ہے نفس پرستی اور شہوت پرستی کا سیلاب جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ بے حیائی اور عریانیت نے معاشرتی نظام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے اور اخلاقی اقدار تیزی سے پامال ہو رہے ہیں۔ گناہ کے کاموں میں اضافہ ہو رہا ہے اور زنا جیسا بڑا گناہ عام ہو چکا ہے۔ زنا کو دنیا کے تمام آسمانی مذاہب میں مذموم اور قابل ملامت سمجھا گیا ہے۔ آج کے دور میں نوجوان بڑی تعداد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا کی طرف مائل ہو رہے ہیں جو معاشرتی بگاڑ اور فساد کا بڑا سبب بن رہا ہے۔ یہ گناہ نہ صرف آخرت میں سخت سزا کا باعث بنے گا بلکہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات واضح طور پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں زنا کے دنیا اور آخرت میں نقصانات، اس سے بچنے کے طریقے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو ایک کھلی بے حیائی اور گھناؤنا عمل قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ زنا ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کے نقصانات کا امکان بہت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ نے نہ صرف زنا سے روکا بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ زنا کی مثال بھڑکتی آگ کی مانند ہے جس کے قریب جانا بھی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ گناہ انسان کو ہر لحاظ سے برباد کر سکتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ بھٹکو، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 15۔ اسلام واحد مذہب ہے جو نہ صرف زنا کو حرام قرار دیتا ہے بلکہ ان تمام چیزوں سے بھی روکتا ہے جو زنا کی طرف لے جاتی ہیں، جیسے نام محرم کو دیکھنا، باتیں کرنا، ملنا، چھونا یا کسی بھی ایسی حرکت میں ملوث ہونا جو زنا کے اسباب میں شامل ہو۔ حدیث مبارکہ میں بھی ان تمام چیزوں کو زنا کی مختلف صورتوں میں شمار کیا گیا ہے، اسی لیے اسلام نے ان سب سے بچنے کی سختی سے تلقین کی ہے۔ ہمیں ان تمام برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ بگاڑ سے محفوظ رہے اور ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج ہم دنیا اور آخرت میں زنا کے 6 بڑے نقصانات پر بات کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زنا کے 3 نقصانات: چہرے کی رونق ختم ہو جانا، زنا کرنے والے کے چہرے سے نور اور رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان پر ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ مسلسل غربت، زنا کرنے سے انسان کی روزی میں کمی آ جاتی ہے اور وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عمر کا کم ہو جانا، زناکاروں کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ آخرت میں زنا کے 3 نقصانات: اللہ کی ناراضگی، زناکار اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے جو کہ آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب کا باعث بنتی ہے۔ برا حساب و کتاب،
زنا کرنے والے کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور انہیں آخرت میں بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زناکار کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ زنا کا گناہ انسان کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقہ اور مسکند پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زناکاری پھیل جائے تو فقر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑے جانے لگیں تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں کہ زنا فقر کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ بحوالہ شعب الایمان۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ دنیا میں زنا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی روزی کو روک لیتا ہے اور فقر و فاقہ میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے جو مسلمان بھائی بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کریں۔ زنا سے وبائی امراض پھیل جاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ جب تم دیکھو کہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے تو سمجھ لو لوگوں کی جانب سے زکوٰۃ روک لی گئی ہے، اور جب تم دیکھو کہ تلواریں برہنہ ہو گئی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا حکم ضائع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے خود ہی انتقام لینے لگے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ وبائی امراض ظاہر ہونے لگے ہیں تو جان لو کہ زناکاری عام ہو گئی ہے۔ ناظرین، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے کہ وبائی مرض زنا کی زیادتی سے ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ فی الوقت پوری دنیا جس کرونا سے دوچار ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ پوری دنیا میں زنا کا عام ہونا ہے۔ دور حاضر میں ہر شہر اور ہر قصبے میں زنا کی کثرت پائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ کل تک جو تعلیم کے مرکز تھے، اختلاط مرد و زن کی وجہ سے وہاں بھی زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر وبائی امراض سے بچنا ہو تو زنا پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایک اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جس قوم میں فحاشی اس قدر ظاہر ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے لگیں تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ زنا کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت عثمان بن ابی عاص ثقفی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آسمان کے دروازے نصف شب میں کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا ندا لگاتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو عطا کیا جائے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ اس کی تکلیف دور کی جائے۔ پس جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، سوائے زنا کی کوشش کرنے والے کے اور جبراً ٹیکس وصول کرنے والے کے۔ حدیث پاک کی روشنی میں زنا کے دنیوی نقصانات میں سے چند کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جن کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے تو انسان زنا کے بارے میں سوچنے سے بھی پرہیز کرے گا۔ زنا کے اخروی نقصانات۔ بلا شبہ زنا کے اخروی نقصانات دنیوی نقصانات سے بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے کہ انسان کو 70 یا 80 سال ہی دنیا میں رہنا ہے، حالانکہ آخرت کا عذاب تو نہایت ہی طویل ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ آخرت کے عذاب کو برداشت کرنا کس قدر مشکل ہوگا۔ دوستو، آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو زنا جیسی ذلت سے محفوظ رکھے اور پاک باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور سکے۔ آمین ثم آمین۔ کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں پر صدقے دل سے ندامت ہو، فوراً گناہوں والے اعمال ترک کر دینے چاہیے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ
مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں، اور اگر شریعت نے اس گناہ کے لیے کوئی کفارہ متعین کیا ہے تو کفارہ ادا کریں، اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے حق سے ہے تو وہ حق ادا کریں یا اس سے معاف کروا لیں، اور اگر عبادات سے ہو تو اس کی تلافی مثلا قضا نمازوں کی ادائیگی کی ترتیب بنا لیں۔ لہٰذا اگر کسی سے زنا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور جس کے ساتھ یہ عمل کیا ہے اس سے بھی معافی مانگ لے اور آئندہ اس گناہ کی طرف بالکل بھی نہ جائے۔ نزا کی حالت آنے سے پہلے کسی بھی گناہ سے سچی توبہ کی جائے، اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا زنا کرنے والا یا جھوٹی قسم کھانے والا یا حرام کھانے والا اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی اور بخشش کی امید رکھنی چاہیے، اور توبہ کی تکمیل کے لیے جھوٹی قسم سے کسی کا نقصان ہوا ہو تو اس نقصان کی تلافی کر دے۔ اسی طرح حرام رقم اگر کسی سے ناحق حاصل کی ہے، ظلمن لی ہے، تو اسے واپس کرنے کا اہتمام کرے۔ زنا ہونے کے بعد اس کا اقرار بھی اگر کر لیا تو دنیا میں اپنی سزا بھگت کر توبہ کر لے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک بھی کریں گے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو شیئر کیجیے، اگر آپ کو باتیں یہ غیر ضروری لگتی ہیں تو پھر آپ کی مرضی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔